فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر آپریشن طوفان الاقصی کی شکل میں ایک ایسا حملہ کیا جس میں سینکڑوں مسلح افراد غزہ کی پٹی کے قریب آباد اسرائیلی آبادیوں میں داخل ہو گئے۔ اس کارروائی میں، جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، کم از کم 1400 اسرائیلی مارے گئے جبکہ 203 فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بنا کر غزہ لے جایا گیا تھا۔ حماس کے اس آپریشن کے بعد غزہ پر اسرائیلی فوج کے جوابی حملوں میں 3700 سے زائد فلسطینی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ اب اسرائیل نے غزہ کی پٹی کی مکمل ناکہ بندی کر دی ہے اور اس کے نتیجے میں علاقے میں ادویات، خوراک، پینے کے پانی، ایندھن اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قلت ہو چکی ہے۔ 1948 سے پہلے اسرائیل کہاں تھا اور بلفور اعلامیہ کیا تھا؟ دوستو، پہلی عالمی جنگ میں مڈل ایسٹ کے اس حصے پر حکمرانی کرنے والی سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اس سرزمین پر اس وقت یہودی اقلیت اور عرب اکثریت کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹے نسلی گروہ بھی آباد تھے۔ یہودیوں اور عربوں کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھی جب عالمی برادری نے برطانیہ کو یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک قومی گھر تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپی۔ یہ کام 1917 کے بلفور اعلامیے کے تحت ہوا، جو اس وقت برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے برطانیہ کی یہودی برادری سے کیا تھا۔ یہ اعلامیہ فلسطین پر برطانوی مینڈیٹ میں شامل تھا اور 1922 میں نو تشکیل شدہ لیگ آف نیشنز، جو کہ اقوام متحدہ کی پیشرو تھی، اس کی توثیق کر چکی تھی۔ یہودیوں کے لیے فلسطین ان کا آبائی وطن تھا، لیکن اس علاقے میں نسلوں سے آباد فلسطینی عرب اس دعوے کے مخالف تھے اور انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر جیسے برطانوی اقدام کی بھی مخالفت کی۔ سن 1920 اور 1940 کی دہائیوں کے درمیان اس علاقے میں رہائش اختیار کرنے کی خاطر پہنچنے والے یہودیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ان میں سے بہت سے لوگ یورپ میں ظلم و ستم، خاص طور پر دوسری عالمی جنگ میں نازی ہولوکاسٹ سے جان بچا کر یہاں آ رہے تھے۔ اس صورتحال میں یہودیوں اور عربوں کے مابین اور برطانوی راج کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی اور بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے تو قبول کر لیا تھا، لیکن عربوں نے اسے مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ دوستو، اسرائیل کا قیام کیسے اور کیوں عمل میں آیا؟ سن 1948 میں اس مسئلے کے حل میں ناکامی کے بعد برطانیہ نے علاقے کا کنٹرول چھوڑ دیا، جبکہ یہودی نے اسرائیل نامی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس کا مقصد ظلم و ستم سے بھاگنے والے یہودیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن بنانا تھا۔ یہودی اور عرب مسلح گروپوں کے درمیان لڑائی مہینوں سے شدت اختیار کر رہی تھی اور اسرائیل کے قیام کے اعلان کے اگلے ہی دن 5 عرب ممالک نے اس نئے ملک پر حملہ کر دیا۔ اس دوران لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور اس واقعے کو النکبہ یا تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سن 1949 میں جب جنگ بندی کے نتیجے میں لڑائی ختم ہوئی تو اسرائیل نے زیادہ تر فلسطینی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ جارڈن نے اس علاقے پر قبضہ کیا جو ویسٹ جارڈن یا مغربی کنارے کے نام سے مشہور ہوا، جبکہ مصر نے غزہ پر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کے مغربی حصے پر اسرائیلی افواج اور مشرقی علاقے پر جارڈن کی افواج کا کنٹرول تھا، کیونکہ وہاں کبھی بھی امن معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد کئی دہائیوں میں مزید جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں۔ سن 1967 میں ہونے والی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس، ویسٹ جارڈن کے ساتھ ساتھ شام کی گولان کی پہاڑیوں، غزہ اور مصری جزیرہ نما سینائی پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی پناہ گزین اور ان کی اولادیں غزہ اور ویسٹ جارڈن کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک جارڈن، شام اور لبنان میں رہتی ہیں۔ اسرائیل نے نہ تو انہیں اور نہ ہی ان کی اولاد کو ان کے آبائی علاقوں میں واپس جانے کی اجازت دی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے ملک مغلوب ہو جائے گا اور یہودی ریاست کے طور پر اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوگا۔ اسرائیل اب بھی مغربی کنارے پر قابض ہے اور پورے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو اس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت قرار دیتے ہیں، جس کے مستقبل میں قیام کے لیے وہ پر امید ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا ہے۔
گزشتہ 50 برسوں میں اسرائیل نے ویسٹ جارڈن اور مقبوضہ بیت المقدس میں بستیاں تعمیر کی ہیں جہاں اب 7 لاکھ سے زیادہ یہودی رہتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے تحت ان بستیوں کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے، تاہم اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ دوستو، اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بنیادی مسائل کیا ہیں؟ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن پر دونوں فریق متفق نہیں ہو سکتے۔ دوستو، فلسطینی پناہ گزینوں کا کیا ہونا چاہیے؟ آیا ویسٹ جارڈن میں قائم یہودی بستیوں کو باقی رہنا چاہیے یا انہیں ہٹا دینا چاہیے؟ بیت المقدس کو دونوں فریقوں کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور شاید سب سے مشکل کہ اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست بنائی جائے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے کیا کوششیں کی گئی ہیں؟ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات 1990 اور 2010 کی دہائیوں کے درمیان شروع اور معطل ہوتے رہے اور اس کا تعلق خطے میں تشدد کے پھیلنے سے تھا۔ ابتدائی دنوں میں مذاکراتی امن ممکن نظر آتا تھا۔ ناروے میں خفیہ مذاکرات کا سلسلہ اوسلو امن عمل میں تبدیل ہوا، جو 1993 میں صدر بل کلنٹن کی صدارت میں وائٹ ہاؤس کے لان میں منعقدہ ایک تقریب میں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس تاریخی لمحے میں جہاں فلسطینیوں نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا، وہیں اسرائیل نے اپنے تاریخی حریف فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینی عوام کا واحد نمائندہ تسلیم کیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں ایک خود مختار فلسطینی اتھارٹی قائم کی گئی، تاہم جلد ہی اس عمل میں دراڑیں نمودار ہوئیں اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر بنیامین نتن یاہو نے اوسلو امن معاہدے کو اسرائیل کے لیے ایک جان لیوا خطرہ قرار دیا۔ اسرائیلیوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودیوں کو بسانے کے اپنے منصوبے کو تیز کر دیا، جبکہ فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے اسرائیل میں لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوششیں کی۔ اسرائیل میں بھی ماحول بدلنے لگا، جس کا نتیجہ 4 نومبر 1995 کو ایک یہودی انتہا پسند کے ہاتھوں اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابین کے قتل کی شکل میں نکلا۔ 2000 کی دہائی میں امن کے عمل کو بحال کرنے کی کوششیں کی گئیں اور اسی دوران 2003 میں جب عالمی طاقتوں نے 2 ریاستی حل کے حتمی مقصد کے ساتھ ایک نقشہ راہ وضع کیا، لیکن اس پر کبھی عمل نہیں ہوا۔ سن 2014 میں واشنگٹن میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد قیام امن کی کوششیں رک گئیں۔ سب سے حالیہ امن منصوبے کو جو امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں تیار کیا تھا، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے تو صدی کا بہترین معاہدہ کہا، لیکن فلسطینیوں نے اسے یک طرفہ قرار دے کر مسترد کر دیا اور اس پر بھی کام نہیں ہو سکا۔ دوستو، اسرائیل اور غزہ میں اب جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ غزہ پر حماس کی حکومت ہے، جو کہ ایک ایسا گروہ ہے جو اسرائیل کی تباہی کے لیے پرعزم ہے۔ حماس نے 2006 میں ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور اگلے سال ویسٹ جارڈن میں صدر محمود عباس کی حریف تحریک فتح کو بے دخل کر کے غزہ پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد سے غزہ میں موجود عسکریت پسندوں نے اسرائیل سے کئی لڑائیاں لڑی۔ اسرائیل نے مصر کے ساتھ مل کر حماس کو الگ تھلگ کرنے اور حملوں کو روکنے کی کوشش کی۔ خاص طور پر اسرائیلی شہروں کی طرف راکٹوں کی اندھا دھند فائرنگ کو روکنے کے لیے اس نے غزہ کی جزوی ناکہ بندی برقرار کر رکھی ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی پابندیاں اور گنجان آباد علاقوں پر اس کے فضائی حملے اجتماعی سزا کے مترادف ہیں۔ یہ سال مقبوضہ ویسٹ جارڈن اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے لیے سب سے مہلک سال رہا ہے۔ وہ اسرائیلیوں پر حملوں کے جواب میں ان علاقوں پر عائد کی جانے والی اسرائیلی پابندیوں اور فوج کی کارروائیوں کی بھی شکایت کرتے ہیں۔ یہ کشیدگی حماس کے تازہ حملے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ عسکریت پسند عام فلسطینیوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، جس میں یرغمالیوں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا بھی شامل ہے کہ وہ اپنی جیلوں میں قید تقریباً 4500 فلسطینیوں کو رہا کریں۔ دوستو، موجودہ تنازع میں اسرائیل کی حمایت کون کرتا ہے اور کون نہیں؟ امریکہ، یورپی یونین اور دیگر مغربی ممالک نے اسرائیل پر حماس کے حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے قریبی اتحادی ہے اور یہودی ریاست کو $260 ارب سے زیادہ کی فوجی اور اقتصادی امداد دے چکے ہے۔ اس نے حماس کے حملے کے بعد اضافی سازوسامان، فضائی دفاعی میزائل، گائیڈ بم اور گولہ بارود کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے اسرائیل کے دشمنوں بالخصوص لبنان کی حزب اللہ تحریک کو جنگ میں دوسرا محاذ کھولنے سے روکنے کے لیے مشرقی بحیرہ روم میں 2 طیارہ بردار جنگی بحری جہاز بھی بھیجے ہیں۔ روس اور چین دونوں نے حماس کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ تنازع میں دونوں فریقوں کے ساتھ رابطے میں برقرار رکھے ہوئے ہیں،
روس کے صدر پوٹن نے مشرقی وسطی میں امن کی عدم موجودگی کا ذمہ دار امریکہ پالیسی کو قرار دیا ہے۔ ایران اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن حماس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کا کلیدی حامی ہے، جس کے عسکریت پسند حماس کے حملے کے بعد سے تقریباً روزانہ اسرائیلی افواج کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ دوستوں، مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔